الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا ہیں۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری ہو، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے اور اپنے مقربین و صالحین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار اپنے مقربین کی سنگت و رفاقت میں کر دے، اور ان لوگوں کی سنگت و رفاقت سے ہمیں بچا لے کہ جن کی سنگت سے تو نے منع فرمایا ہے، جنہیں تو نے اپنے ذکر سے محروم کر رکھا ہے، ہمیں ان کی سنگت سے بچا کر اپنے ذاکرین کی سنگت و رفاقت عطا فرما۔ تو
قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کرے، تو چند باتیں کرتے ہوئے حسب معمول اور وہ جو رسم، وہ جو روش ان بزرگان دین کے وسیلے سے بارگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے قلب و باطن کو عطا کی گئی، اسی کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو بڑی خاص ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ زندگی انسان کی گزر جانی، کوئی شخص اللہ کی یاد میں گزار دے، کوئی شخص غفلت میں گزار دے، کوئی جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں گزار دے، یا کوئی شخص سویا ہوا نیند کی حالت میں اسے گزار دے۔ میرے الفاظ کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور و خوض کے ساتھ اسے سمجھا کریں کہ ہر الفاظ کے اندر، ہر لفظ کے اندر ایک بڑا راز چھپا ہے، اور وقت کی کمی کے باعث میں بڑے جامع الفاظ کے اندر بڑی باتیں کرتا ہوں۔ بہت سے پیغام ایسے ہیں جو میں کھل کر نہیں، پردے میں رکھ کر اسے آپ کو دیتا ہوں، تو جس قدر اسے سمجھ اور بوجھ ہو وہ اس کی گہرائی کے اندر اپنے ظرف کے مطابق پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اللہ والوں سے، ان اولیاء سے، اپنے مرشد پاک سے جو چیز سیکھی اور دیکھی کہ ان کی قوت گویائی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی مختصر سی بات کرتے ہیں، مختصر سے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، مگر ان کے اندر ایسی جامع باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب آپ اس پر توجہ کریں تو جس حد تک توجہ نصیب ہو جائے، ان کے الفاظ ایک درخت کی مانند، ایک پھلدار سایہ دار درخت کی مانند ہے کہ جسے جس قدر قوت نصیب ہوئی وہ اس درخت کو پا گیا۔ کسی نے درخت کو پا لیا، کوئی درخت پر چڑھ گیا، اور کوئی اس سے بھی آگے بڑھتا ہوا اس ٹہنی تک پہنچ گیا جہاں پھل اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھے۔ میری باتوں کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ، کسی کو وہ درخت نصیب ہو گیا اور سامعین میں سے، اور کسی کو ایسی قوت بخشی کہ وہ اس درخت پر چڑھ گیا۔ چڑھنے سے مراد کیا ہے کہ اس درخت کو اس چڑھنے والے پر تابع کر دیا، اسے اس پر غلبہ نصیب ہو گیا۔ اور پھر کچھ ایسے بھی خاص ہوئے کہ جو اس غلبہ پانے کے بعد اس ٹہنی تک، اس خاص گوشے تک پہنچ گئے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ثمرات سے نواز رکھا ہے، تو پھر وہ وہاں تک پہنچ کر اس سے مستفیض بھی ہوتے ہیں، وہ پھل بھی کھاتے ہیں۔ وہ جو فرمایا نا، جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو۔ تو ایسے کاملین کی بارگاہ جو ہے، اللہ کے ذاکر بندوں کی جو بارگاہ ہے، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا، جنت کے پھل کھانا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو وہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیاوی زندگی کے اندر کبھی پریشانی بھی آ جاتی ہے، کبھی کوئی مصیبت کا سامنا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار کے اندر برکت نہیں رہتی، تنگی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بشری وجود کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ حجابات ہیں، حجابات بشری۔ جب اس وجود پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے من کے اندر ایک چراغ اپنے نور کا روشن فرمایا۔ تو جب چراغ اپنے نور کا روشن فرمایا اور اس چراغ نور حق کو اس بشری کوٹھے میں، اس تاریک کوٹھے میں رکھ کر بھیجا، جب اس سفلی کائنات میں ہم آ گئے، اس پستی کے مقام پر آ گئے، تو پھر کیا فرمایا کہ اس خیال رہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون میری طرف پرواز کرتا ہے۔ جب بھیجا تو جو بشری وجود، جو تاریک کوٹھا تھا جس کے اندر اپنے نور کا چراغ روشن فرمایا، امر ربی، جو روح پھونکی، اس روح پر اس بشری وجود کی گرد چڑھنا شروع ہو گئی۔ جب اس دنیا میں آئے تو پھر ہمارے قلب پر بشریت کی گرد چڑھنا شروع ہو گئی۔ اس بشریت کی گرد نے وہ جو چراغ نور حق تھا اس کی لو کو بڑا گھٹا دیا ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ وہ
چراغ بجھنے کے قریب ہے، مگر فرمایا کہ جنہیں میں پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہوں، وہ جن کے دل کے اندر میری محبت کا بیج آ جاتا ہے تو پھر وہ نفس کا، بشریت کا پردہ جاگ کر دیتے ہیں اور پھر مست ہو کے خود مجھے پکارتے ہیں۔ ان کے دلوں کو پاکیزگی مل جاتی ہے، آلودگی سے پاک کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کی بشریت کے گرد سے انہیں پاک کر دیا جاتا ہے، تو پھر ان کے دل کی وہ جو دل کے اندر چراغ رکھا ہے، وہ فرمایا وہ خوب روشن ہو جاتا ہے۔ ان کا اپنا سینہ بھی روشن ہے، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ سینہ روشن سینہ لیے پھرتے ہیں کہ گویا ایک قندیل ہے۔ یہ سورۃ نور کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں، مترجم کی جیسے سادہ سا ترجمہ کر کے دیکھ لیں، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ میرا نور کیا ہے؟ میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کی مثال گویا ایک طاق ہے، ایک چراغ دان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ طاق سے، چراغ دان سے مراد کیا ہے؟ اور فرمایا یہ اس سے مراد اللہ کے ولی کا سینہ ہے۔ آپ اپنے سینے کا یہ سٹرکچر ذرا دیکھ لیں، وہ پرانے گھروں میں آج بھی جو موجود ہیں، ان کے گھروں کے دروازوں کے باہر چراغ دان بنے ہوتے تھے جس میں چراغ روشن کرتے تھے۔ بولو یار، دیکھیں کسی نے؟ اس کا جو نقشہ ہے، آپ اپنے یہ سینے کا نقشہ دیکھ لیں، بالکل اس کے ساتھ ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چراغ دان سے مراد درویش کا سینہ، اور پھر فرمایا کہ اس میں گویا ایک چراغ ہے جو موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف ہے۔ پوچھا وہ چراغ کیا ہے؟ اور فرمایا وہ اللہ کے ولی کا قلب ہے۔ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، اور میرا نور کہاں آتا ہے؟ اور فرمایا ایک طاق ہے، اس میں ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا روشن صاف شفاف تارے کی طرح چراغ ہے۔ اس چراغ میں ایک مبارک درخت کا تیل ڈالا جاتا ہے، آگ اسے چھوئے یا نہ چھوئے وہ جلنے کو تیار ہے۔ ہر سمت نور اعلی نور ہے۔ میں جس کے سینے میں میں آ جاتا ہوں، جس کے دل کو میں اپنی گزرگاہ بنا لیتا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ وہ گویا وہ روشن سینوں والے ایسے ہیں جیسے ایک چراغ لیے پھرتے ہیں۔ وہ ذاکر، اللہ کے ذاکر بندوں کی مثال ایسے ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوکھے ہوئے ٹوٹے درختوں کا جنگل ہو اور ہر سمت اجڑا ہوا سما ہو، مگر تم دیکھو کہ اس اجڑے ہوئے، سوکھے ہوئے، ٹوٹے ہوئے درختوں کے جنگل میں ایک درخت سرسبز و شاداب کھڑا ہے۔ فرمایا اللہ کے ذاکر بندے کی غافلوں میں مثال یوں ہے کہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، محروم کر دیے گئے ہیں، مگر ان میں ایک درخت ایسا ہے جو سرسبز ہے، شاداب ہے، اس کے پاس سایہ بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ثمرات سے نواز رکھا ہے۔ تو پھر مخلوق کے اندر ان کا سینہ ایسا صاف اور شفاف ہے کہ خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی یہ پہچان۔ تو فرمایا کہ جب گرد آ گئی تو اس گرد نے پھر کیا کیا؟ اندھیرے آ گئے، حجابات آ گئے، دل کی آنکھ جو تھی وہ نہ رہی، دل کے کان نہ رہے۔ تو پھر ہمیں جب پریشانی آئی تو پھر ہم نے رخ کیا کیا؟ کسی ایسے بندے کی تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمیں کوئی منزل بتا دے، کوئی رستہ، کوئی راہ دکھا دے۔ یہاں پر ہم مارے جاتے ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر وہ اپنا رونا روتے ہیں، مگر کبھی غور کرو ایک آپ کے من کے اندر روح بھی ہے، اور کبھی اس روح کا بھی رونا سنا کرو۔ اپنا رونا تو سناتے ہو، میرا کاروبار نہیں ہے، میرے گھر کے حالات بہتر نہیں ہے، میرے معاملات بہتر نہیں ہے، بڑی تنگی کا معاملہ ہے، بڑی پریشانی کا معاملہ۔ ہم اپنی بشریت کا رونا تو روتے ہیں، مگر تیرے من میں ایک روح بھی ہے، امر ربی بھی ہے، وہ بھی تو دیکھ، کبھی سن، کبھی من میں چھاتی مار۔
وہ بھی تو کچھ روتی ہے، رونا سناتی ہے، اس کے رونے کی طرف بھی کبھی غور کرو۔ تو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، ہم پر کسی نے ایسا معاملہ کر دیا۔ سب سے پہلے یاد رہے جادو برحق ہے، اس کے ہونے سے انکار بولو نہیں، مگر یہ خیال رہے کہ جادو کا اثر کرنا اور نہ کرنا اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ چاہے تو اثر ہوگا، اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں ہوگا۔ جس شخص کا یہ ایمان بن جائے، ہم کلمہ گو تو ہیں، مگر کیسے کلمہ گو ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر جو شخص مسلمان ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان تو کبھی گھبرایا اور بولو نہیں کرتا، وہ کبھی ڈرا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں ایمان کا بوٹا لگ جاتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز میرے پروردگار عالم کے دست قدرت میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں۔ جب ہر شے ہے ہی رب کے ہاتھ میں تو پھر کس سے ڈرنا؟ بولو۔ تو جادو کا ہونا اور نہ ہونا اس کے حکم سے ہے۔ تو ہمیں یہ کیا چاہیے؟ ہم اس چیز پر غور کریں کہ جادو ہے ضرور، مگر اگر رب نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر رب چاہے تو ساری دنیا مل کر تجھے بچا نہیں سکتی۔ تو ہم یہاں پر آ کر پھنس جاتے ہیں، ہم جھوٹے پلیت لوگوں کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، فلاں شخص ہمارا حاسد ہے۔ وہ تو حاسد ہے یا نہیں ہے کہ تجھے الہام ہوا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ تجھے کس نے کہا کہ اس نے تجھ پر جادو کیا؟ کیا تو نے خود دیکھا ہے؟ بولو نہیں۔ ایسے ہی گمان کسی کے لیے ایسا رکھ لینا اور پھر دل کے اندر اپنے بغض پیدا کر لینا، کسی کے لیے نفرت پیدا کر لینی، دل کے اندر آلودگی خود داخل کرتے ہیں ہم، داخل کر لیا تو اس کی تباہی کیا ہے کہ پھر ہم ایک تو اس بندے سے نفرت میں لگ جاتے ہیں، اس بندے سے ہم غصہ ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس بندے سے ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کیا، ہم کسی ایسے پلیت شخص کی تلاش کرتے ہیں کہ جس سے اب ہم اس پر جادو کروائیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر، میرے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ معاملہ، ہمیں کسی نے جادو، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، چھوڑ دو کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ آپ کا تعلق اللہ سے اگر مضبوط ہو گیا، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اگر اخلاص والا، خلاصی والا ہوا، محبت والا ہوا، تو کوئی شے بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کا محافظ خود ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بندوں پر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر فرمایا کہ میں ہر لمحہ انہیں اپنی قربت عطا کرتا ہوں، ان پر کیسا بھی دور کیوں نہ آ جائے۔ میں آگے چل کر اس کی بھی میں وضاحت کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو پھر فرمایا کہ ہم کسی ایسے بندے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور اپنے دل کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ اب بچانے تو گھر سے نکلے تھے کاروبار، بولیے، اور اپنی مصیبتوں کا حل ڈھونڈنے نکلے تھے، دنیا بچانے نکلے تھے، دنیا کی بہتری کی غرض سے نکلے تھے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا بچاتے بچاتے آخرت تباہ کر بیٹھے۔ کسی ایسے کے پاس چلے گئے اور اس کے پاس جا کر جب بیٹھ گئے، اس کی سنگت اور رفاقت اختیار کر لی، تو بچانے کیا نکلے تھے؟ دنیا بچانے کیا نکلے تھے؟ اپنے کاروبار اور دنیاوی معاملات کو، اور اس کو بچاتے بچاتے ہم نے اپنی آخرت گوا دی۔ حدیث پاک کے اندر ہے جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ پر جادو کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کے لیے بھی برا گمان نہ رکھو،
کوئی شخص کرتا ہے یا نہیں، اسے اپنے دل کو اس سے آلودہ نہ کرو، اپنے دل کی جڑ پر یہ خیر راغب کیا کرو، خیر کی رغبت کو مانگا کرو کہ ہے تو اللہ کی مخلوق نا، وہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، میں اس کے لیے برا نہ چاہوں، آپ کے لیے اس کے لیے نیکی کی اور اس کا گمان جو ہے وہ آپ کے دل میں اچھا ہونا چاہیے۔ تو پھر فرمایا کرنے والا بھی جہنمی ہے اور کروانے والا بھی جہنمی ہے۔ تو ایمان سے گئے، بچانے نکلے دنیا، اور کسی ایسے کے پاس جب چلے گئے، کسی جھوٹے اور پلید شخص کے پاس چلے گئے، تو پھر نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی، نہ ایمان رہا۔ وہ کیا خوب ان اولیاء نے فرمایا کہ وہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ کیا ہی خوش نصیب لوگ تھے، برق رفتار گھوڑوں پر سوار تھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ زخم خوردہ بیمار خچروں پر سوار ہیں، صبح ایمان ہے تو شام کو جاتا ہے، شام کو ایمان ہے تو صبح جاتا ہے، بس وہ خچر ایسا ہے کہ ایک قدم چلتا ہے پھر گر پڑتا ہے۔ ہمارا تو آج یہ ہے۔ ان اولیاء کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قوت سے نوازا کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک وقت، ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قبروں میں جو لوگ چلے گئے ہیں اور جو لوگ قبروں سے باہر ہیں، جو زمین کے پیٹ میں ہیں اور جو زمین پر چلتے ہیں، وہ چلنے والے زمین کے پیٹ والوں کو کہیں گے یہ ہم سے بہتر ہے۔ آج یہ دور ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلے گئے ہیں، وہ پاس ہو گئے، تر گئے ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ایمان بچانا مشکل ہوا پڑا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، یہ زندگی تو گزر جانی ہے، جو میں نے ابتدا میں کہا، سو کر گزار لیں، بیداری میں گزار لیں، غفلت میں گزار لیں، جیسی حالت میں گزارنا چاہتے ہیں گزار لیں، یہ زندگی گزر جانی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور آخرت کی زندگی میں قاعدہ یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، فرمایا کہ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہی مراد پانے والا ہے، وہی پرہیزگار ہے، اور جو پرہیزگار ہے بہشت اس کے قریب کر دی جائے۔ اب مجھے بتائیں، ہم اپنی دنیا کو بچانے کی وجہ سے دل آلودہ کر لیتے ہیں؟ بولو، ہم ایسی کسی کی دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں، ایسے کسی کے لیے بغض پیدا کر لیتے ہیں، عداوت دل کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ ہم تو صبح بھی دل کو آلودہ کرتے ہیں، شام کو بھی دل کو آلودہ کرتے ہیں، مگر رب فرمایا دل پاک لے کر آؤ گے تو بہشت نصیب ہوگی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق قلب سے ہے کہ اس نیت کی جہاں پر وہ نیت جنم لیتی ہے، تیرے ظاہری وجود کے ساتھ تیرا دل بھی محرک موجود ہو، اس کی اتباع میں ہو، اس کی مخالفت میں نہ ہو، کہ آپ نماز ظاہری وجود سے پڑھتے ہو مگر دل اس کے محرک نہ ہو، کوئی عبادت دل سے کرتے ہو تو ظاہری وجود اس کے ساتھ نہ ہو۔ فرمایا کہ دل عبادت کرے، مجھے یاد کرے تو وجود ظاہر اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور وجود ظاہر سے کوئی عبادت کر تو قلب تیرا ساتھ کھڑا ہو، یکجان ہو جائے، یکجا ہو جائے، تو اس سے پھر بات۔ تو فرمایا کہ دل کی پاکیزگی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور جو شخص پاک دل لے کر آیا، اب پاک دل کیا ہے؟ قلب سلیم کیا ہے؟ جس دل کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، کسی کے لیے کوئی نفرت نہ رکھتا ہو، کسی سے عداوت نہ رکھتا ہو، کسی کے لیے اس کے دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، اور اللہ کا کوئی غیر نہ ہو، ہر شے سے صاف ستھرا پاکیزہ دل ہو، بس ہو تو اس میں اللہ کی یاد ہو۔ فرمایا ایسا دل
جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ قلب سلیم، اور جو قلب سلیم لے کر آیا وہی نجات پانے والے ہیں اور وہی حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اور اس روز جنہیں قلب سلیم عطا ہوگا تو پھر بہشت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنے دل کی صفائی اور تزکیہ قلب کا سامان کم ڈھونڈتے ہیں، اس کو آلودہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں قرآن پاک فرقان حمید سے ہدایت پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں خبردار ایسوں کی سنگت اور رفاقت اختیار نہ کرنا۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں، کس کی؟ جسے میں نے اپنی یاد سے محروم کر رکھا ہے۔ خبردار ایسوں کی سنگت میں نہ جانا، ایسوں کو اپنی محبت کا مرکز نہ بنانا، ایسوں کی سنگت اور رفاقت میں اپنے وجودوں کو نہ جمانا جنہیں میں نے اپنی یاد سے محروم کر رکھا ہے۔ باری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ فرمایا ایسوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے وجودوں کو ایسوں کی سنگت میں جما لو، اپنی نگاہوں کا مرکز ایسوں کے چہروں کو بنا لو، اور جو صبح و شام مست بے خود مجھے پکارتے ہیں۔ یہ قرآن میں نون سنا رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اور پھر خیال رہے کہ ان کا مجھے پکارنا کسی لالچ پر مبنی نہیں ہے۔ وہ جو مست و بے خود، وہ جو شراب ذکر الہی کی پی کر مست و بے خود مجھے پکارتے ہیں، اور سنو جان لو کہ ان کا مجھے پکارنا کسی لالچ پر مبنی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ پھر کیا ہے؟ اور فرمایا وہ تو فقط میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ وہ مجھے پکارتے ہیں تو کسی لالچ پر نہیں پکارتے۔ اب ہمارا پکارنا کیا ہے؟ ہمارا پکارنا تو ہے لالچ پر مبنی ہے۔ ہمیں اگر نماز کی توفیق مل جائے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں ہم دنیا کی بہتری مانگتے ہیں، اپنی دنیاوی معاملات کی بہتری اور خیر مانگتے ہیں۔ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم اخروی نعمتوں کے طالب بن جاتے ہیں، حور و قصور کے طالب بن جاتے ہیں، غلمان کے طالب بن جاتے ہیں، اخروی نعمتوں کے، جنتوں کے طالب بن جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سارا کام تو نے جو کیا ہے یہ تو لالچ پر مبنی تھا۔ کسی شخص کو نماز کی توفیق ملی تو خوف جہنم سے ملی۔ آپ اپنی گریبان میں دیکھ لیں، ہر شخص جھانک لے کہ میں اگر مسجد میں آج آ کر بیٹھا ہوں، کس لیے بیٹھا ہوں؟ جمعے کے لیے بیٹھے۔ بولیے نا، سارے جو کٹھے ہیں جمعے کی نماز کے لیے کٹھے ہیں نا، مگر کٹھے تو ہو گئے ہیں، مگر من میں جھانتی مارے ہیں کہ ہمیں جمعے کی نماز کی غرض سے مسجد میں لایا کون ہے؟ اس پر ذرا غور کریں۔ کوئی تو آیا ہے اس خوف سے کہ اگر نہ پڑھی تو رب ناراض ہوگا، ایسا ہی ہے نا، اور اللہ ناراض ہوا تو پھر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، جہنم واصل کیے جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدھوں کو تو جہنم کا خوف مسیتے، اور بولو نا، میں سیدھی باتیں کر رہا ہوں، آدھوں کو تو مصلی پر کھڑا کس نے کیا؟ جہنم کے خوف سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب آدھے جو بچ گئے، اور فرمایا کہ وہ آدھے ہیں جنہیں جہنم کا خوف نہیں ہے، وہ تو استغفار ان کا وتیرہ بن گیا ہے۔ بس اب وہ یہاں آئے کس لیے ہیں؟ وہ جنت کی طلب میں آئے ہیں، رب کی رضا کی طلب میں آئے ہیں کہ سونیا آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تو راضی ہوگا، جنت عطا کرے گا۔ تو آدھوں کو مسجد میں کس نے داخل کیا؟ بولیے نا، جہنم کے خوف نے۔ آدھوں کو کس نے داخل کیا؟ جنت کی طلب نے۔ مگر فرمایا جو میرے خاص بندے ہیں وہ نہ جہنم کے خوف سے بڑھتے ہیں، نہ وہ جنت کی طلب سے بڑھتے ہیں، وہ تو فقط مصلی پر میری حیا میں کھڑے ہو۔ انہیں عبادت کی طرف اگر کوئی چیز راغب کرتی ہے، نہ انہیں جہنم کا خوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو میرے ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انہیں ہر قسم کے خوف و غم سے تو میں نے پہلے ہی بری کر دیا ہے۔ اب ان کی شان یہ ہے، اب وہ جو نہ جہنم کا خوف رہا نہ اخروی نعمتوں کی کوئی طلب رہی، اب وہ مست بے خود کیوں ہے؟ سن لو، کسی لالچ پر مبنی نہیں، وہ تو فقط میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ بسم اللہ
وہ تو فقط میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں اور اس حیا میں مسجد میں آئے بیٹھے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری اپنے دور کی بڑی برگزیدہ ہستی گزری۔ آپ ایک دفعہ مستی کے اندر ایک ہاتھ میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے جا رہے۔ کسی شخص نے دیکھا، اس نے عرض کی بی بی جان ایک ہاتھ میں آگ ہے اور دوسرے میں پانی ہے، ارادہ کیا ہے، منشا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی آگ کو لے کر جا رہے ہیں کہ اس کی بہشت کو جلا دو۔ آگ کو اس لیے لے کر جا رہی ہوں کہ مولا کی بہشت ہی جلا دو، جنت جلا دو، اور پانی اس لیے لے کر جا رہی ہوں کہ اس کی جہنم کو بجھا دو، تاکہ نہ جہنم رہے نہ جنت رہے۔ اب جو سجدہ ریز ہو فقط یار کے لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی جہنم کے خوف سے سجدہ ریز نہ ہو، کوئی جنت کی طلب میں سجدہ ریز نہ ہو، اور جو بھی سجدہ ریز ہو اور رب کی حیا میں اس کے مکھڑے کی طالب بن کر ہو۔ تو یہ اولیاء کا ایک وتیرہ ہے، اللہ والوں کی ایک طرز عمل ہے، طرز طریق ہے کہ جس پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بات میں نے کی تھی، آخری بات کہ جس کی میں نے کہا تھا کہ وضاحت کروں گا آخر میں، وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اور اس پریشانی کے بعد اس بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اگر اسے اللہ یاد آئے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ آزمائش ہے اس کے مولا کی طرف سے۔ اگر وہ آزمائش اسے اللہ سے مزید دور کر دے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ اللہ کے ناراضگی اس کی مقدر میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اسے اپنے سے دور کر دیا، محروم کر دیا۔ اب کسی پر کوئی پریشانی آ گئی، وہ اللہ کے قریب کیسے ہو جاتا ہے، اور ہر دکھ پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر اس مصیبت میں گزرے ہوئے لمحے میں وہ اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ اللہ والے اللہ سے مزید قریب کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی مثال یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے ایک زمین ہو، ایک خطہ ہو، آپ نے اس کے اندر کوئی بیج بو دیا کسی پھل کا، پھول کا، پودے کا، اور ایک اس کے برعکس ایک حصہ ایسا ہے جہاں کسی قسم کا کوئی بیج بویا بولیے نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں پر خالی زمین ہے۔ اب جب آسمان سے بارش نازل ہو تو اس پر بھی گری اور جہاں بیج بویا تھا اس پر بھی گری، بولیے، اور سختی کا معاملہ آ جائے، خشکی کا معاملہ آ جائے، تری کا معاملہ آ جائے، گرمی ہو، سردی ہو، جس طرح کا بھی ماحول آ جائے، جس زمین پر بیج نہیں وہاں کچھ اگے گا سوائے جھاڑیوں کے، سوائے ویرانیوں کے؟ بولو کوئی خیر کی چیز وہاں اگے گی؟ نہیں۔ جس جگہ آپ نے کسی پھل پھول پودے کا بیج بو دیا ہے وہاں پر بارش آئے گی، خشکی آئے گی، سختی ہوگی، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، ہر طرح کا ماحول اس سے کیا کرے گا؟ اس بیج کو پودے میں، پودے کو درخت میں، اور پھر درخت کو پھلدار درخت میں بدل دے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ اپنے دل کی زمین پر آ جائیں، اس مثال کو لے کر، جس بندے کی دل کی زمین پر اللہ کی محبت کا بیج بو دیا جائے، اس دل پر پھر وہ فرمایا آزمائشیں بھی آتی ہیں جس سے میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں، پھر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس دل پر ابتلا کی کنکریاں برساتا ہوں۔ بندے کے دل کی زمین پر جب اللہ کی محبت کا بیج آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس دل پر ابتلا کی کنکریاں، اسے ابتلا کی وادی کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اسے پریشانی آتی ہے، سختی کا دور آ جاتا ہے، پھر کچھ لمحے کے لیے اس پر نرمی کر دی جاتی ہے، پھر کچھ لمحے کے لیے اسے سردی میں دھکیل دیا جاتا ہے، پھر کچھ لمحے کے لیے اس پر گرمی آ جاتی ہے، اور فرمایا اسے ہر طرح کا ماحول دیا جاتا ہے، اور وہ ہر طرح کے ماحول کو، ہر طرح کی کیفیات کو پا کر مجھ سے دور نہیں ہوتا، وہ ہر لمحہ میرے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔
کیونکہ اس کے دل کی زمین خالی نہیں ہے، اس کی دل کی زمین پاکیزہ کر دی گئی، اس کی دل کی زمین کو قلب سلیم بنا دیا ہے۔ اب اس زمین پر میری محبت کا بیج ہے، اس پر پریشانی بھی آئے گی تو یہ اللہ اللہ ہی پکارے گا، اس پر راحت اور سکون کی کیفیت آئے گی یہ پھر بھی اللہ پکارے گا۔ الغرض تو جب بھی دیکھ اس کے دل میں، جب بھی جھانکے گا میرے سوا کسی کو نہ پائے گا۔ اس پر ہر طرح کا ماحول جو ہے اسے اللہ سے دور نہیں کرتا، اسے اللہ کے قریب سے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جس کی دل کی زمین پر اللہ کی محبت آ جائے، خشیت کی کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ وہ غیر اللہ کی قربت اختیار نہیں کرتا۔ یہ دنیاوی نفع اور نقصان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حقیقی نفع اور نقصان یاد رہے وہ ہے جو کسی کا آخرت میں ہو گیا۔ حقیقی نفع بھی وہ ہے جو کسی کو آخرت میں ملا، اور حقیقی نقصان بھی وہ ہے جو کسی کو آخرت میں ملا۔ اپنے دل کو سنبھال کے رکھو، اپنے دل کی ایمان کی حفاظت کیا کرو، کسی کے لیے اس دنیاوی مقاصد اس فانی حیات کی نفع اور نقصان کی وجہ سے کسی کے لیے نفرت اپنے دل میں نہ آنے دو، کسی کے لیے بغض نہ آنے دو، کسی کے لیے حسد و کینہ پیدا نہ کرو۔ اس دل کو سنبھال کر رکھو، یہ دل سنبھلا ہوا تو رب راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میزان کر تسلیم، میزان کر تسلیم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی۔ آج تک تو ہم معروف ہیں نا کہ جو قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، وقت آپ کو ہو گیا، اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ کوئی کہتے ہیں 3 سوال ہونے ہیں، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیں، امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک کوئی سوال ہونا ہے کہ سونے نہ ہونا ہے۔ خیر یہ اپنے آپ میں ایک اور موضوع ہے۔ تو ہم تو آج تک یہی جانتے ہیں کہ 3 سوال ہونے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ، جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور ہم اس کا جنازہ جب تیار کر رہے ہوتے ہیں اور کر کے جب رکھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے لائق 300 سوال اس میت سے کرتا ہے، اس کی روح سے۔ اتنے سوال ابھی دفنانا تو بعد میں ہے، وہ قبر میں جو سوال ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ فرمایا جنازہ جب تیار ہے، میں اپنی شان کے لائق ہے عیسیٰ اس سے 300 سوال کرتا ہوں، اور سب سے پہلا سوال یہ ہے، اے میرے بندے، تو ساری زندگی اسے بہتر کرتا رہا جو میری مخلوق نے، میرے بندوں نے دیکھی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ یہی ہے نا، ہم ساری زندگی اپنے کاروبار کی بہتری میں لگے رہتے ہیں، اپنے لباس کو بہتر کرتے ہیں، اپنی سواری کو بہتر کرتے ہیں، اپنی رہائش کو، گھر بار کو، اپنے اوڑھنے بچھونے کو بہتر کرتے ہیں۔ اور فرمایا میں سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، اے بندے، ساری زندگی اس شے کو بہتر کرتا رہا جو میری مخلوق نے دیکھنی تھی، میں تو دیکھنی ہی نہیں تھی۔ میں نے تیری نیت کو دیکھنا تھا، میں نے تیرے دل کو حال کو دیکھنا تھا، تو نے ایک لمحہ بھی دل کی زمین کی صفائی نہ کی، اپنے دل کی آلودگی کو ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ کیا جو میں نے دیکھنا تھا۔ اب بندے، جو چیز میں نے دیکھنی تھی تو نے اس کی صفائی کی ہی نہیں، تو ساری زندگی اسے سنوارتا رہا جو میری مخلوق نے دیکھنا تھا۔ اب بتائیں مجھے، رب بندے سے یہ سوال کرے کیا جواب دیں گے؟ ہم کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، لوگوں سے حسد بھی کرتے ہیں، ہم کسی پر اللہ کی عطا دیکھیں تو حسد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ایسے رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی سلام کرے تو خوشی محسوس کرتے ہیں، کوئی سلام نہ کرے، کوئی عزت و تعظیم سے ہمارے ساتھ پیش نہ آئے تو ایسی طبیعت کو جلال سا آ جاتا ہے، طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیات کیا ہیں؟ آج روح قبض کر لی گئی تو رب کو کیا جواب دیں گے؟ رب کو کیا جواب دیں گے کہ ساری زندگی ہم کس چیز کی طلب میں لگے رہے، ساری زندگی ہم کس شے کو بہتر کرتے رہے، وہ جسے رب نے دیکھنا ہی نہیں تھا۔ حدیث پاک میں ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اے سونیا، میں تو ان کا ظاہر دیکھتا ہی نہیں،
یہ جو بڑی جبرائیلی شکلیں ہم نے بنائی ہیں، جبے اور کبے پہنے ہیں، امامے سجائے ہیں، پگڑیاں سجائی ہیں، داڑیاں رکھی ہیں، ساری زندگی یہ تو چیزیں وہ ہیں. فرمایا میں ان کے وجودوں کو تو حبیب دیکھتا ہی نہیں، میں تو دیکھتا ہوں ان کے دل کے حال کو، ان کی نیت کو دیکھتا ہوں. اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی انسان کے ظاہر کو نہ دیکھو، اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی اہمیت کا، اس کے پاک اور پاکیزہ ہونے کا اور اس کے زہد و ورع کی کیفیت کو کبھی نہ ناپو. این ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا شخص اللہ کا ولی ہو. یہ ولایت جو ہے یہ امر باطن ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. یہ بات کو یاد رکھیں. سیدنا نوح علیہ السلام پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ہے، بیٹا کیا نکلا؟ تو بولو نا، نہ ولایت وراثت ہے، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، اور نہ ہی ولایت کسی کی میراث کا کوئی حصہ ہے. ولایت امر باطن ہے. جس کے دل قلب سلیم بن جاتا ہے رب اسے دوست رکھتا ہے. آپ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھے. فرمایا قاعدہ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قاعدہ یہ رکھا ہے کہ وہ اس نے گناہوں میں اپنی ناراضگی چھپا رکھی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کس خطا کو وہ درگزر فرما دے اور کس خطا سے تمہاری گرفت کر لے. اور فرمایا کہ میں نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کر رکھا ہے. کوئی پتہ نہیں کس عمل سے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں اور کوئی پتہ نہیں کہ کس سے راضی نہ ہوں. اگر کسی پر ہونے پر آؤں تو ایک ذرے برابر نیکی سے، ایک سجدے سے اس سے راضی ہو جاؤں. حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کو میں نے جنت میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت فقط اس لیے عطا کی کہ اس نے رستے میں سر ایک خاردار کانٹے دار ٹہنی اٹھائی، اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے ہی اٹھایا اور بخش دیا. تو فرمایا میں نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپایا ہے. کوئی پتہ نہیں جسے ہم ادنا سے نیکی سمجھتے ہیں اس میں اس نے اپنی رضا رکھی ہو. تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کرو، جس حد تک ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نیکی کو چھوڑو نہ، جس حد تک ہو سکے اپنے وجود کو نیکیوں کی طرف راغب کرو. اور پھر تیسری بات فرمائی میں نے اپنے مقربین اولیاء صالحین کو اپنی مخلوق میں چھپا کر رکھا ہے. کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھا شخص اللہ کا ولی ہو. ضروری نہیں کہ جس نے جبہ اور کبا پہنا ہے، جس نے جبرائیلی شکل بنائی ہوئی ہے وہی اللہ کا ولی ہو. نہیں، سوٹ بوٹ پہننے والا بھی ولی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو ولی ہے وہ روٹی کم کھاتا ہے، ایک روٹی کھاتا ہے یا آدھی کھاتا ہے. جو ولی نہیں وہ دو کھاتا ہے. نہیں، جو ولی ہے وہ سوٹ بوٹ نہیں پہنتا. ولی ہر وہ کام کرتا ہے جو شریعت کی اتباع میں ہے. بات کو سمجھے، ہر وہ لباس پہن سکتا ہے جو شریعت کے تابع ہے، شریعت کے خلاف نہ ہو. ہر وہ خوراک کھا سکتا ہے کہ جو شریعت کی اتباع میں آتی ہو. بس فرمایا تو میری تلاش کرتا ہے، میرے مقربین کی تلاش کرتا ہے تو سمجھ جا کہ تیرے ساتھ بیٹھا شخص بھی میرا دوست ہو سکتا ہے. کیونکہ میرے دوست کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے نہیں، وہ تو من سے ہے. یہ تو ولایت امر باطن ہے، اس کی شان ہی بطون ہے. نبوت کی شان ظہور ہے اور ولایت کی شان بطون چھپے ہوئے رہنے میں ہے. تو کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھا شخص بھی درویش ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کا ولی ہو، جسے آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہو. اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کسی کے لیے نفرت نہ کرو، کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں عداوت نہ رکھو. وہ جسے بھی دیکھو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد حضور کا امتی سمجھتے ہوئے اس سے محبت کرو. جاننے والا ہے تب بھی محبت کرو، کوئی جاننے والا نہیں، رشتہ دار نہیں، تب بھی محبت کرو. اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کر رکھا ہے، اسے مال و دولت سے، عہدہ و منصب سے نواز رکھا ہے، اس سے حسد نہ کرو، بلکہ اس پر جو رب کی عطا ہے اس عطا پر خوش ہوا کرو. میں نے اللہ والوں پر، اللہ کے مقرب بندوں کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، خود بیمار ہوں، بستر مرگ پر کیوں نہ ہو،
اگر کسی شخص کو صحت مند دیکھتے ہیں اس کی صحت پر یوں خوش ہوتے ہیں جیسے وہ صحت انہیں ہی اسے عطا ہے۔ اگر خود پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو اور کسی کے پاس دولت مال دیکھیں، اس کی اس توفیق پر، اس فضل پر اللہ کے یوں خوش ہوتے ہیں جیسے وہ مال اس کا نہیں ان کا ہے۔ یہ میں نے ان کی طبیعت میں دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے فضل کو دیکھا کرو۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کے عہدہ و منصب سے اور کسی کے مال سے آپ اگر حسد کریں گے تو پھر کیا ہے، آپ حسد کس سے کر رہے ہیں؟ اس بندے سے نہیں کر رہے، آپ اللہ کی تقسیم سے آڈا لگا رہے ہیں۔ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے نا، کسی کو زیادہ عطا کر دیا، میں دینے والا ہوں، میں مالک ہوں، میں جسے چاہوں بے حساب عطا کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں فرمایا کہ نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کی تقسیم کا ایک ضابطہ ہے۔ اگر فرمایا کہ اگر تو کسی سے حسد کرے گا تو اسے عطا تو میں نے کیا ہے نا، تو پھر تو مجھ سے آڈا لگاتا ہے، تیرا حسد اس سے نہیں میری عطا سے ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اگر کسی پر اللہ کا فضل دیکھو تو اس کے فضل پر خوش ہوا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تیرے محبوب کا فضل ہے۔ دل میں جو اگر اللہ کی محبت کا بیج ہو تو بندہ ہر طرف اپنے محبوب کو تلاش کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ محبت یہ ہے، عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ پلٹ پلٹ کر اپنے ہی محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب جس کی دل کی زمین پر اللہ کی محبت کا بیج ہو، بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، تو وہ پھر کسی سے حسد کر ہی نہیں سکتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر فضل میرے رب کا ہے، میرے محبوب کا ہے، وہ اس فضل پر خوش ہوتا ہے یوں جیسے وہ اس پر نہیں ان پر ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، تو اس کے لیے گڑ گڑا کر یوں دعائیں کرتے ہیں جیسے بندہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ اولیاء کی صفات ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قصدی اور خامیوں کو درگزر فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کی گھرانی کی خیرات سے ہمیں اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی سلامتی والا ذاکر دل عطا فرما، اپنے مقربین جیسی تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کمی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔